تعریف اور جس کی شان و خوبیاں جب سنی جاتی ہیں تو ایٹومیٹک اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر ایک کی محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، بلکہ کتنوں کی محبت ہمارے لیے فساد کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، فتنوں کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، بلکہ عزتیں لوٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ دنیا میں عشق اور محبتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، مگر مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ایسی محبت ہے کہ محبت رسول کے ذریعے سے اگر کسی کی عزت لٹ رہی ہوتی ہے وہ بھی بچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا آج حسن و جمال دکھایا جا رہا ہے۔ آپ گلی کوچوں میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، میک اپ کر کے آج آوارہ لڑکیاں عورتیں پھر رہے ہیں، یہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، فساد کھڑے ہو رہے ہیں، عزتیں ملیاں میٹ ہو رہی ہیں۔ کس چیز سے؟ حسن کو اور اجاگر کے، حسن کو اور دکھا کر کے فساد کھڑے ہو رہے ہیں، فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ مگر آقا کا بھی ایک حسن تھا، کہا اعلیٰ حضرت نے یا رسول اللہ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے۔ جی بے شک۔ آپ کا حسن ایسا ہے جو فتنوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ اس محبت سے عزتیں دوبالا ہوتی ہیں، سعادت مندیاں حاصل ہوتی ہیں، اور محبت رسول سے آخرت کی کامیابیاں بلکہ دونوں جہان کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کیسے بڑھے گی کہ حسن مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ جتنے زیادہ سنیں گے اتنی ہی زیادہ محبت رسول ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کل آپ نے اس تعلق سے سماعت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار خوبیاں دی ہیں، اور علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا علم عطا فرمایا اور علم غیب سے بھی کیسا نوازا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اے عام لوگو، اللہ اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، یعنی تمہیں غیب کی اطلاع اور غیب کی خبریں نہیں دے گا، مگر ہاں اپنے رسولوں سے جنہیں چن لیتا ہے انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی، مگر کسے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں چن لیتا ہے انہیں دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول۔ فرمایا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، یعنی قبضہ نہیں دیتا، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو قبضہ دیتا ہے، مسلط فرماتا ہے، اتنا دیتا ہے۔ اس کو اب تک کہا تھا اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسے چن لیتا ہے تو ہاں کسی ایک کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو علم غیب دے دیا۔ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں فرماتا، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، یہاں رسول کی جمع ہے، پتہ لگا کہ ایک کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول ہیں اللہ تعالیٰ سب کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ غیب کا خزانہ، غیب کا علم انہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اچھا قرآن کی آیتیں ہیں، یہ پہلی جو آیت پڑھی گئی ہے وہ آل عمران کی 179ویں آیت ہے، اور دوسری جو آیت پڑھی یہ سورہ جن کی 36ویں آیت ہے۔ فرمایا صرف اظہار ہی نہیں بلکہ رسولوں کو علم غیب پر مسلط فرما دیا، اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں، یعنی غیب کی خبریں بتاتا بھی ہے، کمی نہیں کرتا بتانے میں۔ فرمایا جس میں استعداد پاتے ہیں اسے بتاتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بخیل وہ کہ جس کے پاس مال ہو اور صرف نہ کرے، یعنی خرچ نہ کرے، اس کو کنجوس کہتے ہیں، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو۔ کنجوس کیسے کہیں گے؟ جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے،
اس کو کنجوس کہتے ہیں، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ فرمایا وہ کہ جس کے پاس مال ہی نہیں وہ بخیل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کنجوس کیسے ہو؟ جو غریب ہے، جس کے پاس مال ہے ہی نہیں تو خرچ کرے گا کہاں سے؟ اور جب خرچ نہیں کر رہا تو اس کو کنجوس نہیں کہہ سکتے۔ آپ کنجوس اسے کہیں گے کہ مال ہوتے ہوئے خرچ نہ کرے، وہ کنجوس ہے۔ اور جس کے پاس مال ہی نہیں ہے خرچ کرنے کو، اب خرچ نہیں کر رہا چونکہ ہے نہیں نا، تو کنجوس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب کنجوس نہیں ہے، میرا محبوب بخیل نہیں ہے۔ کیا؟ کس پر؟ علم کی خبریں دینے پر بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تو کنجوس نہ ہونا ہی بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے پاس علم غیب ہے بھی، اور میرے محبوب علم غیب بتاتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں جان لو میرا محبوب کنجوس نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ تو یہ اطلاع دینا ہی مقصد یہ ہو گیا کہ کنجوس مت کہہ دینا، کنجوس مت کہنا، کیونکہ لوگ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ مال ہوتے ہوئے خرچ نہ کرتا ہو، اسے کنجوس کہتے ہیں۔ تو کہا کنجوس مت کہنا میرے محبوب، میرے محبوب کنجوس مت کہنا۔ اور جس کے پاس مال ہوگا نہیں اسے تو کنجوس ویسے بھی نہیں کہیں گے لوگ، جس کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو پتہ لگا کہ اللہ کے محبوب کے پاس علم غیب ہے بھی اور علم غیب بتاتے بھی ہیں، اس لیے اے لوگوں میرے محبوب کو کنجوس مت کہنا۔ دوسرے کا فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تم پر یہ کتاب ہر شے کا روشن بیان کر دینے کے لیے اتار دی، جی ہر چیز کا بیان روشن کرنے کے لیے اتار دی۔ فرمایا تبیانا، ارشاد فرمایا یا بیانا نہ فرمایا یہاں پر، کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں بیان اشیاء اس طرح پر ہے کہ اصلاً خفا نہیں، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب تم پر اتار دی ہے۔ نزلنا کہتے ہیں نازل ہونا، اترنا۔ علیک الکتاب، تم پر اتاری یہ کتاب۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مقدس۔ اے محبوب ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے۔ تو کیا کیوں اتاری ہے؟ تبیانا لکل شیء، تاکہ ہر چیز کا بیان کھل کر تمہارے سامنے ہو جائے۔ جی بے شک، ہر چیز کا بیان کس نے کرا؟ قرآن نے کر دیا۔ اور قرآن نازل کس پہ ہوا؟ مدینے والے آقا پر۔ اب بتاؤ کون سی چیز آقا سے بچی ہے؟ جی کوئی چیز بچی نہیں، کوئی چیز میرے آقا سے نہیں بچی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ جی رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اور قرآن میں فرمایا ولا یابس الا فی، فرمایا ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ کتاب قرآن کی وہ آیت ہے پوری کہ خشکی میں یا تری میں، اجالے میں یا اندھیرے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ جی بے شک، قرآن نے کہا ہے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں، بلکہ ہر چیز کا بیان، چاہے وہ خشکی میں رہنے والی ہو، تری میں رہنے والی ہو، جی اندھیرے میں رہنے والی ہو، اجالے میں رہنے والی ہو، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود۔ الرحمن علم القرآن، اور رحمان نے یہ قرآن اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ جی سبحان اللہ، اب کوئی چیز بچی نبی سے نہیں، کوئی چیز بچی ہے نبی سے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ جب جنگ بدر قائم ہوئی تھی اور اس میں 313 صحابہ کرام تھے اور 1000 کافرین مکہ جو چن چن کے پہلوان لوگ لائے گئے تھے اور اسلحے ہتھیاروں سے بھی لیس تھے، پوری تیاری سے تھے۔ تفصیل ہے، آپ نے سنی بھی ہے۔ جب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور 313 مسلمان، اس میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں میں سے 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے، باقی کافر بھاگ گئے۔ جی پتہ جابی کسے ہوئی؟ پتہ مندی کسے حاصل ہوئی؟ مسلمانوں کو۔ جی اب مسلمانوں نے ان میں سے 70 کافروں کو گرفتار کر کے باندھ کے مدینہ لے آئے، جی مدینہ لے آئے۔ اب حیرت بھی تھی کہ 313 مسلمان ہم کیا جیتیں گے، اور ادھر 1000 ہیں چنے ہوئے ہیں۔ 313 میں حال یہ، کوئی بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ جوان بھی ہیں۔ جوانوں کا بھی حال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں، کھانے پینے کا حال یہ ہے کہ کھانے کو افطار کے وقت بھی پیٹ بھرنے کو پوری طرح کھانا میسر نہیں ہے۔
حالت یہ ہے کہ کھجوریں کھائیں 2-4 اس میں پانی پی لیا, یہی افطار ہو گیا. اور ایسا بھی ہوا جنگوں میں بعض جگہ تو کہ ایک کھجور ایک صحابی نے خالی چوس لی اور پانی پی لیا, وہ بچا کے کھجور دوسرے کو دے دیے. کھجور تک کھانے کو نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں 313. نہیں کیا جیت سکتے تھے؟ عقل کہتی ہے نہیں کہتی, مگر مسلمانوں کو جیت ہوئی, فتح یابی ہوئی جی. اس کے رسول تھا ان کے اندر. بہرحال اب 70 کافروں کو جب یہ گرفتار کر کے لاتے ہیں تو 313 مسلمان جیت جائیں 1000 کافروں سے, تو خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جی بے شک. مسرت و شادمانی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہر ایک کے چہرے پر تبسم ہے, ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مسکراہٹ ہے. جی بے شک. بھی تبسم فرما رہا ہے کہ میرے پروردگار کی کتنی کرم نوازی ہے. جی. اب یہ جو کافر ہیں 70 لوگ جو بندھے پڑے ہیں, رسیوں میں کسے پڑے ہیں, اب یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے مسلمان ہنس رہے ہیں, مسلمان خوش ہو رہے ہیں. خوش تو ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عطا پر, جی. اب یہ دلوں میں سوچ رہے ہیں, کیا تو کچھ نہیں پا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے 70 لوگ تو قتل ہو گئے, باقی لوگ بھاگ گئے, اور یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مکے میں جینا حرام کر دیا تھا, جنہوں نے پیارے آقا کو قتل کرنے کا منصوبہ تک بنا لیا اور آقا کے حرام قیدیوں کو آگے گھیر تک لیا تھا. اسی صورت میں پیارے آقا مکے سے مدینے کو نکلے تھے. جی. آقا کی ہجرت اسی صورت میں تو ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا تھا, بچوں کو یتیم کیا تھا, کتنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیات میں سے سب سے پہلی شہید ہیں, ان کا حال یہ ہوا تھا کہ ان پر ان کافروں نے جب حملہ کیا تھا تو وار کیا تھا نیزے کا, وہ نیزہ بھی ایسا مارا تھا کہ ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارا تھا اور وہ اسی میں شہید ہو گئی. نہ شرم و حیا تھی ان کے اندر, نہ رحم کا کچھ مادہ تھا, نہ ترس کھانے کا کچھ بھی ان کے اندر احساس تھا. ایسے ظالم اور ایسے کٹر دشمن بنے ہوئے تھے مسلمانوں. وہ لوگ اب گرفتار ہو کے آئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی قید میں بندھے پڑے ہیں. اب بولنے کی تو ہمت ہو ہی نہیں رہی ہے, بولنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے کچھ. دل میں سوچ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں, آج ہماری اس حالت پہ یہ ہنس رہے ہیں. انہی میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اب دل میں پھر یہ خیال کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہتے ہیں, ان کے خیالات دوڑ رہے ہیں, وہ بتا رہا ہوں. اور یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں نا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تحقیق کرنے کی, سمجھنے کی بہت اچھی بات ہے, سمجھنا چاہیے. جی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف کے 3 دفتر کے آخر میں یہ تفصیل سے لکھا اس کو, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں راز. اور مثنوی شریف یہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص مولانا حسام الدین چپلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مثنوی شریف, وہ تو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ مثنوی شریف کا اگر کوئی انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے. مثنوی شریف ایسی اہم کتاب ہے اور اہل طریقت اور راہ سلوک پر گامزن والے لوگوں کے لیے, اہل طریقت اولیاء کرام کے یہاں بہت مقبول کتاب ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت ہے, بات میں بات نکلتی ہے. اہمیت بتا رہا ہوں, پہلے اس کتاب کی اہمیت اگر سمجھ لو گے تو اور زیادہ اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی, کیونکہ اس میں قرآن اور حدیث ہی بیان کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رموز و اسرار اس میں بیان کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیے تھے. علامہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ مرید ہیں, اور مرید بھی ایسے ہوئے تھے کہ یہ اپنے دفتر میں کہیں اپنے مدرسے میں درسگاہ میں پڑھا رہے تھے اپنے طلباء کو, تو ان کا گزر ہوا تھا دیوانگی کے عالم, مستی کے عالم. کس کا؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. جب گزر ہوا سامنے سے تو گزرتے دیکھا تو کتابیں تو رکھی ہوئی پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا مولانا یہ کیا ہے, مولانا یہ کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قال ہے, اسے تم نہیں جانتے, یہ
قال ہے یعنی اللہ اور رسول کے فرمان ہے، لکھے ہوئے ہیں یہ قال ہے، اسے تم نہیں جانتے۔ اتنا کہا تو آپ نے نگاہ ڈالی، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نگاہ ڈالی، اور جو نگاہ ولایت ڈالی ہے تو ساری کتابوں میں آگ لگ گئی اچانک، اور جو آگ لگی ہے تو گھبرا گئے اور فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا کر دیا یہ؟ تو فرماتے ہیں شمس صدر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے مولانا وہ قال تھا جو ہم نہیں جانتے، اور یہ حال ہے جو تم نہیں جانتے۔ جی بے شک، وہ قال تھا جو ہم نے پوچھا تھا تو تم نے کہا نا کہ قال ہے نہیں جانتے، وہ قال تھا جو ہم نہیں جانتے، اب یہ حال ہے جو تم نہیں جانتے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، یہ راز ہے، یعنی یہ احوال ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ اب نگاہ ولایت ڈالی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، سن گئی، مگر دل کو چوٹ لگ گئی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو چوٹ لگ گئی۔ چوٹ یہ لگی کہ دامن پکڑنا ہے تو انہی کا پکڑنا ہے، مرید ہونا ہے تو ان کا ہونا ہے، اب پیچھا نہیں چھوڑنا ہے، پیچھا نہیں چھوڑا، کہا مرید کریے، مجھے مرید کریے، مرید کرنا ہوگا۔ تو آپ نے جھڑکا لیکن نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو فرمایا پھر میری شرط ہے، وہ کرنا ہوں گی، کہا جو کہیں گے وہ کیا جائے گا۔ فرمایا جاؤ ایسا کرو کہ ایک مٹکا شراب کا بھر کے لے کے آؤ۔ اللہ والوں کے بڑے عجیب امتحان ہوتے ہیں، پہلے پرکھتے ہیں کہ آ تو رہا ہے پیچھے، مگر دامن پکڑ آئے مضبوطی سے پکڑے گا نہیں پکڑے گا، جی پکڑ جائے گا۔ تو فرمایا جاؤ شراب کا مٹکا لے کر آؤ، ایک مٹکا شراب لے کر آؤ۔ اب کہاں جائیں؟ اب سوچ رہے ہیں کہ شراب میں خریدنے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، مگر دل کو لگی ہے کہ دامن تو پکڑنا ہے، پکڑنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ خیر گئے، اور جب گئے تو حالت یہ کہ جہاں شراب کی دکانیں جہاں کھلی تھی پتہ تھا جب وہاں جاتے ہیں کہ صاحب وہاں سے شراب خرید کے لانا ہے اور لا کے ان کو پیش کرنا ہے، انہوں نے شرط لگا دی ہے۔ تو جہاں جاتے ہیں تو حال یہ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی آ رہے ہیں تو شراب کہاں کا دینا الٹے سیدھے چھوڑ کے اور بند کر کے بھاگتے ہیں، وہ سب کوئی روکتا ہی نہیں دکان والا، جس دکان پہ جاتے ہیں وہ بند کر کے بھاگ جاتا ہے، جس دکان پہ جاتے ہیں بند کر کے بھاگ جاتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا۔ بڑی مشکل تمام ایک دکان والے کو روکا، کہہ رہے میں تمہیں پیٹنے نہیں آ رہا ہوں، میں تمہیں پکڑنے نہیں آ رہا ہوں، ارے میری بات تو سن لو، میری بات تو سن لو۔ بمشکل تمام وہ رکا تو پھر اس سے کہا مجھے شراب چاہیے، کہا حضرت معاف کیجیے اب میں نہیں بیچوں گا۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ اب تو مجھے پکڑیں گے، کیا نہیں مجھے شراب چاہیے، چلے ارے حضرت آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں بیچوں گا میں۔ وہ اپنی کہہ رہا ہے اور یہ اپنی کہہ رہے ہیں، بالآخر سمجھوتا ہوا اور اس نے پھر شراب دی اس کو یقین کیا۔ اب شراب جب لے کر آئے سر پہ مٹکا رکھے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ارے جو اب تک حرام کہتے لوگوں کو پیٹتے تھے پکڑتے تھے، آج وہ مٹکا شراب کا مٹکا لے کے آ رہے ہیں، مگر کچھ ہو جائے کتنی خزانہ شرمندگی ہو مگر دامن پکڑنا ہے۔ لے کر آئے، جب یہاں کہا لیا ہے کہاں لیا، کہا پھوڑ دو یہاں پہ مٹکا، سارا مٹکا پھوڑ دیا۔ اب دل میں یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کریں گے، پلائیں گے کیا کریں گے، لیکن مٹکا پھڑوا دیا۔ پھڑوانے کے بعد کہا حضور اب فرمائیے کیا کیا جائے، کہا پھوڑا لاؤ، لانے کے بعد اب اتنی مٹی کو کھودو اور اس مٹی کو پھینک کے آ جاؤ یہاں سے۔ وہ مٹی کھدوائی، پھوڑا خود چلا رہے ہیں مولانا، اور وہ مٹی پھینکوائی۔ پھینکوانے کے بعد کہا اب کیا کرنا حضور، کہا جتنی کتابیں ہیں اپنی کتاب کا پلندہ باندھ کے لے کر آؤ۔ کہا ٹھیک ہے، سب لے آتے ہیں، لانے کے بعد اب فرماتے ہیں ان کتابوں کو دریا میں پھینک آؤ۔ اب تو اور مشکل معاملہ ہے، کیسی کیسی کتابیں ہیں جو ملنا بھی مشکل ہے، اور انہی کتابوں پہ تو میرے علم کا اور میری ایک پہنچ کا یہ دار و مدار ہے، اب یہ پھینکوا دیں گے۔ کہا نہیں، اگر میرا دامن پکڑنا تو پھینکنا ہوں گی۔ دل کو لگی ہوئی تھی، مجبور ہو کر سب کتابیں پھینک کر آئے، مگر دل میں تھا اب کیا ہوگا، سب کچھ سرمایہ تو سب بک گیا۔ جب آئے کہا پھینکے آئے، کہا ہاں، فرمایا جھک جاؤ، آپ جھک جاتے ہیں، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اب فلاں کتاب فلاں جگہ سے پڑھنا شروع کر دو۔ اور جب فرمایا تو اب کتاب کی ضرورت ہی نہ تھی، جہاں جہاں سے وہ کہتے تھے مولانا وہاں سے کتاب پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، بے شک، کتاب پڑھ رہے تھے، یعنی اب تک کتابیں دیکھ کے پڑھ رہے تھے، حضرت شمس تبریز نے ایسا پلا دیا کہ اب دیکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جو فکر تھی کہ ساری کتابیں پھینک گئی، اب کیا ہوگا، کیسے پڑھوں گا، فتوے دیتا تھا تو انہی کے ذریعے سے دیتا تھا، دیکھ اب کیا کروں گا۔ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی نے سب کچھ پلا دیا،
اور ایسا پلا دی کہ اب تمہیں کتابیں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ ان کے مرید ہوئے۔ کہا گیا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب تک مولانا ہی نہ بنے، خود فرماتے ہیں جب تک میں مولانا ہی نہ بنا جب تک کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام نہ ہو گیا۔ پھر آپ نے مثنوی شریف بھی آپ نے لکھی ہے، وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے مولانا حسام الدین جو مولانا رومی کے خلیفہ خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ مثنوی شریف میں قرآن و حدیث کے ہی رموز و اسرار بیان کیے جی اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اب یہ کافر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ رحمت للعالمین کہلاتے ہیں، ہمیں یہ قتل بھی کر رہے ہیں، 70 لوگوں کو ہمارے قتل کر دیا، یہ ہمیں آج باندھے بھی پڑے ہیں، اس طرح سے ہمیں زنجیروں میں کسے پڑے ہیں، کیسے رحمت ہیں یہ، کیسے رحمت للعالمین ہے، اور یہ ہماری اس حالت پہ اثر ہے، یہ کیسے پیغمبر ہیں اور کیسے رحمت للعالمین ہے۔ یہ کیا سوچ رہے ہیں کافر؟ کہاں سوچ رہے ہیں؟ دل میں، زبان پہ نہیں لا رہے ہیں، بولنے کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، جی بولنے کی تو ہمت مجال ہی نہیں ہے، بنے پڑے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں۔ اور جب دل میں سوچ رہے ہیں تو آقا کے علم کا اندازہ لگاؤ، اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نے ان کے دل میں چلنے والے خیالات کو سب کو پڑھ لیا، اور آقا نے فرمایا اے لوگوں تم یہ سوچتے ہو کہ میں رحمت للعالمین ہو کر تم پہ اس حالت پہ ہنس رہا ہوں، میں اس پہ نہیں ہنس رہا ہوں، بلکہ میں اللہ کی اس عطا پہ ہنس رہا ہوں کہ آج جو تمہاری یہ حالت ہوئی پڑی ہے اور اس نوبت کو جو تم پہنچے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب چونٹیوں کی شکلوں میں تمام روحوں کو نکالا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، تو فرماتے ہیں میں نے اس حالت کو تمہاری اسی وقت دیکھ لیا تھا، جی بے شک سبحان اللہ، تمہاری آج کی اس حالت کو اس وقت دیکھ لیا تھا، اور فرماتے ہیں آقا کہ میں اس پر ہنس رہا ہوں کہ میرے آقا کا دکھایا ہوا سب سچا ہو گیا، جی بے شک سبحان اللہ، میں اس پر ہنس رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں میں نے اسی دن تمہیں اوندھے منہ دیکھا تھا، ذلت و خواری میں نے تمہیں اسی وقت دیکھ لیا تھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الست یعنی اس والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کی ساری چیزیں دکھا دی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری کائنات میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں بڑی ہے، ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی۔ جی بے شک یہ ہے علم مصطفیٰ، یہ ہے علم مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا، مگر جسے چن لیتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، جی سبحان اللہ، جسے چن لیتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو لوگ اس میں شوشے چھوڑتے ہیں کہ نہیں وہ تو حضرت جبریل آ کے بتا دیتے تھے، وہ تو وحی کے ذریعے سے پتہ لگتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وحی کے ذریعے سے معلوم رہا، وہ علم غیب نہیں رہا، وہ علم غیب نہیں رہا۔ ارے اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ فرما علم غیب ہے، اور میں علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، مگر میں اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہوں اسے عطا فرماتا ہوں۔ کیا عطا فرماتا ہوں؟ علم غیب عطا فرماتا ہوں۔ پتہ لگا رسول کو دینے کے بعد بھی علم غیب ہی ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ، کیا عطا کرتا ہوں؟ علم غیب عطا کرتا ہوں۔ ذکر کس کا؟ علم غیب کا۔ میں علم غیب کسی کو نہیں دیتا، مگر جسے چن لیتا ہوں اسے دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ سب کو کیا نہیں دیتا؟ علم غیب نہیں دیتا، دیتا ہوں جسے دیتا ہوں تو کیا دیتا ہوں؟ علم غیب دیتا ہوں۔ پتہ لگا اللہ تعالیٰ کے دینے کے بعد بھی علم غیب ہی تو ہے۔ جی سبحان تم اللہ، بدعقیدگی دکھا رہے ہو اور کیوں لوگوں کو بہکاتے ہو طرح طرح کی سوچیں چھوڑ کر؟ تو ہمیں ان چیزوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ چنے ہوئے اور سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ جی بے شک فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المریر لقد نبر القمر، فرماتے ہیں اے حسن و جمال والوں کے سردار اور تمام انسانوں کے سردار یا رسول اللہ آپ ہیں۔ جی کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس جمال و خوبی ہے، ان تمام خوبیوں کے سردار آپ ہیں۔ غرض کے یا سید البشر تمام بشروں کے تمام انسانوں کے سردار آپ ہیں۔ فرمایا من وجهک المریر لقد نبر القمر کہ یا رسول اللہ
یہ قمر نے، یہ چاند اور سورج نے اگر روشنی اور ضیا پائی ہے تو آپ سے پائی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ لا يمكن ثناء كما كان حقه، اگر آپ کی کوئی مکمل تعریف کرنا چاہے اور آپ کی خوبیاں بیان کرنے کا اگر کوئی حق پورا کرنا چاہے تو لا يمكن ثناء، لا يمكن ثناء، آپ کی پوری تعریف کوئی کر ہی نہیں پائے گا۔ بے شک بے شک۔ آپ کی بیان، آپ کے خوبیاں، آپ کے کمالات کوئی پوری طرح بتا ہی نہیں پائے گا۔ ہاں اتنا ہے لا يمكن ثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سی بات یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ تمام کائنات میں سب سے بزرگ و برتر ذات الہی ہے، اور ذات الہی کے بعد ذات ہے تو ذات مصطفیٰ ہے۔ جی بے شک۔ بس یہ کہہ دینا کافی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر قصہ یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ، جی خدا کے بعد آپ، ایسے چنے ہوئے تو آقا ہیں، جی ایسے چنے ہوئے تو مصطفیٰ ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے غیب عطا نہیں فرمایا ہے؟ ضرور عطا فرمایا ہے، ضرور عطا۔ اس لیے فکر پیدا کرو، سوچ پیدا کرو، اللہ کے نبی کی نظر سے، نظر مصطفیٰ سے، نگاہ مصطفیٰ سے جس طرح سے کافروں کی وہ حالت چھپی ہوئی نہ تھی اور وہ بندھے ہوئے اپنے دل میں خیالات جو دوڑا رہے تھے، آقا سے وہ خیالات چھپ نہ سکے۔ اس لیے ہے مسلمانوں، فجر کی نماز میں بستر پہ پڑے رہنے والوں، تمہارا یہ پڑے رہنا بھی آقا کی نگاہ سے چھپ نہیں رہا۔ جی جی بالکل، بے شک بے شک۔ گلی کوچوں میں آوارگی کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں، یہ تمہاری نگاہ مصطفیٰ سے نہیں چھپ رہی ہے۔ چوریاں، ڈکیتیاں، شراب نوشیاں، انجیکشن لگانا، یہ نشے بازی، یہ تمام برائیاں جو تم آج کر رہے ہو یہ میرے آقا کی نگاہ سے چھپ نہیں رہی ہے۔ اس لیے زندگی گزارو اس طرح سے کہ نگاہ مصطفیٰ سے چھپ نہیں رہے ہو، تو تمہارا کام اس طرح ہو کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھے اور میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آقا پکارے، ہاں ہاں یہ ہے میرا دیوانہ، ہاں ہاں یہ ہے میرا غلام کہ یہ میری چاہت، میری رضا اور میری پسند کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جی بے شک۔ اور آقا نے کہہ دیا کہ یہ ہے میرا غلام، یہ ہے میرا دیوانہ، تو سمجھو کہ اسی کا کام بن گیا۔ قسمت نے کر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، گنبد خضرا کے جلووں سے شیشے دل چمکانا ہے، قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بن جائے گا، زندگی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کی زندگی کے مزے آ جائیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور حسن عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔